بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بنانے جا رہی ہوں جو کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کا کوئی بھی ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا ان فیوچر جو اس کی پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا جو چاہتے ہیں پی پی ایس سی کے ٹیسٹ کے تھرو ہم اپنی جاب حاصل کریں، ٹھیک ہے، ان تمام لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ آپ لوگ میری اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی یہ کیوریز تھی کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کا جو ٹیسٹ ہے اس میں کیا صرف 3 چانسز ہوتے ہیں، کیا ہم صرف 3 دفعہ اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جو کرائٹیریا ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ آپ لوگ خود بھی ویب سائٹ کو وزٹ کر کے، میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ لوگ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں انسٹرکشنز، اور آپ لوگوں کو میری اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہوں گی۔ اس میں جو نمبر آف چانسز ہیں وہ 3 دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر پنجاب پبلک سروس کمیشن کی کسی بھی پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ہے تو آپ صرف 3 پوسٹس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ جرنل ہو یا سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی ہوں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ لوگ کلیئر کر لیں آج، اور غور سے میری پوری ویڈیو دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کا ہر سوال کا جواب آپ لوگوں کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ تمام لوگ جنہوں نے اپلائی کیا ہے یا ان فیوچر جنہوں نے اپلائی کرنا ہے وہ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ لوگ اگر ایم اے اسلامیات کی پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے 3 چانس ہیں۔ 3 چانس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر 10 دفعہ بھی آپ نے اپلائی کیا اور جو ٹیسٹ آپ کا پاس نہیں ہوا تو اس کے بعد آپ کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ جو آپ کی ایج لمٹ انہوں نے دی ہوئی ہے جب تک وہ پوری نہیں ہوتی آپ اپلائی کرتے رہیں، اگر آپ کا ٹیسٹ پاس نہیں ہوتا تو آپ بار بار اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اس میں انہوں نے بڑا کلیئر یہ انسٹرکشنز میں بتایا گیا ہے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس نے مطلب اس کا چانس کیسے اویل ہوگا، اگر آپ نے فار ایگزامپل ایم اے اردو کی پوسٹ ایم اے اردو کیا ہوا ہے اور آپ نے لیکچرر کی پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ہے، ٹھیک ہے، فرسٹ ٹائم آپ نے کیا آپ کا ٹیسٹ پاس نہیں ہوا، پھر سیکنڈ ٹائم آپ نے کیا لیکن سیکنڈ ٹائم آپ نے کوالیفائنگ مارکس یعنی آپ انٹرویو میں کوالیفائی ہو گئے ہو، ٹھیک ہے، 40% مارکس لے کے، ٹھیک ہے، ٹیسٹ آپ کا پاس ہو گیا، ٹیسٹ پاس ہو گیا 40% مارکس کے ساتھ، اور آپ انٹرویو کے لیے چلے گئے ہو، لیکن انٹرویو کے لیے آپ کو جب بلایا گیا تو آپ نے 50% مارکس نہیں لیے، ٹھیک ہے، انٹرویو میں آپ نے 50% پاسنگ مارکس جو ہیں وہ نہیں لیے، دین آپ کا چانس اویل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ریکمینڈ نہیں کیے گئے، ٹھیک ہے، پی پی ایس سی کے تھرو اگر ریکمینڈ نہیں کیے گئے دین آپ کا ایک چانس اویل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی، اگر نہیں سمجھ آئی تو میں دوبارہ رپیٹ کر دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ جن لوگوں نے اسلامک اسٹڈیز لیکچرر اسلامک اسٹڈیز کی پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ہے تو اگر ان کا ٹیسٹ اس بار پاس نہیں ہوتا خدا نخواستہ تو وہ دوبارہ اس پوسٹ کو اپلائی کریں گے، اور یہ مت سمجھیں کہ ہمارا چانس اویل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آپ کا چانس اس صورت میں اویل ہوگا اگر آپ نے 40% کوالیفائنگ مارکس، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میرٹ پہ وہ پتہ ہے کتنے لوگوں کو بلائیں گے، ابھی 17,000 پلس سے ابو لوگوں نے اپلائی کیا، ٹھیک ہے، پنجاب پبلک سروس کمیشن کی پوسٹ کے لیے، تو اگر 180 یا 84 سیٹیں ہیں تو اس حساب سے آپ لوگ دیکھ لیں وہ کینڈیڈیٹ صرف کوالیفائی کریں گے انٹرویو کے لیے، جو انٹرویو کے لیے صرف انہی لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ اگر ایک سیٹ ہے نا، ایک سیٹ کے اگینسٹ 5 لوگ بلائے جاتے ہیں انٹرویو کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اندازہ کریں کہ اگر فار ایگزامپل 200 سیٹس ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو ایزیلی سمجھا لیتی ہوں، اگر 20 فار ایگزامپل 20 سیٹس ہیں، ٹھیک ہے، 20 سیٹس ہیں اور 100 لوگوں نے 1000 لوگوں نے اپلائی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور 20 سیٹس ہیں، اور 1000 لوگوں میں سے اگر آپ فار ایگزامپل یہ سوچ لیں کہ 800 لوگوں نے ٹیسٹ پاس کر لیے لیکن 800 لوگوں کو انٹرویو کال نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، 20 سیٹس کے اگینسٹ جو انہوں نے فی سیٹ 5 لوگ بلانے ہیں تو یہ 100 لوگوں کو بلائیں گے، ٹھیک ہے، 20 کو آپ 5 سے ملٹیپلائی کر لیں تو 100 لوگ انٹرویو کے لیے کال کیے جائیں گے، اور وہ جو ٹاپر ہوں گے، ٹھیک ہے، جنہوں نے ٹیسٹ میں اچھے مارکس لیے ہوں گے،
تو یہ اس میں صرف آپ نے پاسنگ مارکس حاصل نہیں کرنے اس ٹیسٹ میں، ٹھیک ہے، آپ نے انٹرویو کے کو کوالیفائی کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ میں کوالیفائنگ مارکس لوں تاکہ مجھے انٹرویو میں بلایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اسٹوڈنٹس کی تیاری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے کتنی اچھی تیاری کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس ویڈیو کو میں ڈیٹیل سے اس لیے سمجھا رہی ہوں تاکہ بہت سارے لوگوں کے ڈفرینٹ کویسچنس ہوتے ہیں، اور یہ جو پنجاب پبلک سروس کمیشن کا ٹیسٹ ہے یہ بڑا ٹرکی ہے، اس کو آپ ایزی نہ لیں اور بہت زیادہ اس کو اپنے سر پہ سوار بھی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی اچھی تیاری کی ہے، آپ نے مارکیٹ سے گائیڈس لے کے رٹے نہیں لگائے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ واقعی ہی اس سیٹ کو حاصل کرنے کے لیے سیریس ہیں تو آپ لوگ جیسے ہی، بلکہ اپلائی کرنے سے پہلے ہی، ابھی بہت ساری پنجاب میں سیٹس خالی ہیں ڈیفرنٹ سبجیکٹس کی، تو جس میں بھی آپ کا ماسٹر ہے آپ لوگ آج سے تیاری سٹارٹ کر دیں، مطلب آپ کو اپنی پورے سبجیکٹ پہ اس کو جو فلی جو ہے نا کمانڈ حاصل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ سبجیکٹ کی پیچھے روٹس میں چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر کا سلیبس سارا پڑھیں، دوبارہ سے بکس خریدیں مارکیٹ سے۔ آپ اگر اسلامک اسٹڈیز کا ٹیسٹ پاس کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں، آپ کو جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے جو کورس کی کتابیں ہیں وہ ساری پڑھیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی ایسی تیاری ہونی چاہیے تو آپ انٹرویو میں بھی 50% مارکس آپ کے حاصل کرنا ضروری ہے۔ انٹرویو بھی 100 مارکس کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ٹیسٹ ہے وہ بھی 100 مارکس کا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ 40% مارکس لے کے یا کوالیفائنگ مارکس لے کے 40 یا 50 جتنے بھی آپ کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ انٹرویو تک پہنچ جاتے ہیں لیکن انٹرویو میں آپ 50% مارکس نہیں لیتے، دین آپ کا چانس تو اویل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، دین آپ کا ایک چانس اویل ہوگا۔ ادروائز اگر آپ 10 دفعہ بھی ٹیسٹ دیں لیکن آپ انٹرویو تک نہیں پہنچے تو اٹس مین کہ آپ کا چانس اویل نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ایک سے زیادہ سبجیکٹ میں ماسٹر کیا ہے، فار ایگزامپل آپ نے اردو میں بھی کیا ہے اور اسلامیات میں بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اسلامیات کے لیے بھی آپ کا یہی کرائٹیریا ہے کہ آپ لوگ کم از کم 3 دفعہ انٹرویو تک پہنچے ہوں لیکن آپ کو ریکمینڈ نہ کیا جائے خدا نہ خواستہ، دین آپ کے تینوں چانس اویل ہوگے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اردو میں آپ کو آپ کے 3 چانس ہیں، ٹھیک ہے۔ انٹرویو تک پہنچنا ضروری ہے، اگر آپ کا انٹرویو پاس نہیں ہوتا اور آپ ریکمینڈ نہیں کیے جاتے دین آپ کا چانس اویل ہوگا، ادروائز آپ 100 بار بھی اس کی پوسٹ کے لیے اپلائی کریں، ٹیسٹ اگر آپ کا پاس نہیں ہوتا تو آپ کا چانس بھی اویل نہیں ہوتا، آپ کے چانسز باقی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اٹس مین کہ ہمارا انٹرویو تک جانا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ انٹرویو تک جا کر اگر آپ 50% مارکس لے لیتے ہیں اور ریکمینڈ کر دیے جاتے ہیں دین آپ کو سیٹ مل جائے گی، اگر ریکمینڈ نہیں کیے جاتے دین آپ کا ایک چانس اویل ہو گیا اور 2 چانس آپ کے باقی رہ گئے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پلیز مجھے کمنٹ میں بتائیے گا، میں آپ لوگوں کو دوبارہ سے ویڈیو بنا کے سمجھا دوں گی، ادروائز آپ لوگ خود بھی جا کے ادھر اردو میں بھی انسٹرکشنز موجود ہیں ویب سائٹ پہ اور انگلش میں بھی، تو آپ جس بھی میڈیم میں پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی لوگ ابھی ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان سے میری یہی گزارش ہے کہ پلیز آپ لوگ اپنے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے یہ کوالیفائنگ مارکس حاصل کرنے ہیں، ہم نے جسٹ ٹیسٹ پاس نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ٹیسٹ تو بہت سارے لوگ، اگر فار ایگزامپل ابھی 17,000 سے پلس ابو لوگوں نے اپلائی کیا، ٹھیک ہے، تو اس میں سے میں بھی کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں، لیکن جن کے ہائیسٹ مارکس ہوں گے اور ہر سیٹ کے اگینسٹ وہ 5 بندوں کو انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب وہ 5 لوگ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں ان میں سے بھی جو 50% مارکس لے گا انٹرویو میں اس کو ریکمینڈ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ 50% مارکس نہیں لیتے دین آپ کو ریکمینڈ نہیں کیا جائے گا اور آپ کا چانس بھی اویل ہو جائے گا، اس صورت میں آپ کا چانس اویل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا چانس نہیں اویل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی کلیئر انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں اس میں،
آپ لوگ اس کو پڑھ لیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور میرے چینل کو تمام نیو ویورز لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ہر اپڈیٹڈ ویڈیو کا ملتا رہے۔ اس کے علاوہ نیگیٹو مارکنگ کیا ہوتی ہے وہ میں انشاءاللہ جلدی ویڈیو بناؤں گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ وش یو آل دا بیسٹ ٹو آل آف یو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔